جس طرح سے یہ الزام کیا جاتا ہے جی کہ آپ رسول اللہ کو پکارتے ہیں، یار ہم نے اگر رسول اللہ کو آواز دی تو یہ آواز اللہ سمجھ کر تو نہیں دی نا، ہم نے اللہ سمجھ کر اگر رسول اللہ کو پکارا ہے یا ہم نے رسول اللہ کو الہا سمجھ کر آواز دی تو پھر فتویٰ بنتا ہے نا کفر کا، ہے کہ اے اللہ یہ تیرے وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنی عبادت کے ذریعے سے تجھے راضی کیا، جنہوں نے اپنی بندگی کے ذریعے سے تجھے خوش کیا، جنہوں نے ہمیشہ تیری فرما برداری کی اور تو ان سے راضی ہے، یا اللہ ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے، ان کی وجہ سے تو ہم سے راضی ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے وہ طریقہ کار کہ جس کو ہم اختیار کرتے ہیں، یعنی وسائل کا طریقہ۔ ٹھیک ہے جی، اب وسیلہ جو ہے اللہ تعالیٰ، پہلے میں نے کہا کہ اللہ جو ہے بغیر کسی سبب کے سننے والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سبب کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم اگر اسے پکاریں گے دل میں یا زبان سے تو وہ دونوں طریقوں کی پکار کو سنتا ہے۔ وہ اتنا بھی جانتا ہے کہ ہم ابھی اگلے سیکنڈ میں کیا سوچیں گے، کیا کریں گے، وہ اس سے بھی باخبر ہے۔ تو اس کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، رکاوٹ ہماری طرف سے ہے۔ تو ہماری طرف سے کیا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں اس کی رحمت سے کنیکٹ ہونے کے لیے وسائل اختیار کریں گے۔ وہ وسیلہ نماز ہے، وہ وسیلہ روزہ ہے، وہ وسیلہ زکوٰۃ ہے، وہ وسیلہ دین کے اوپر عمل کرنا ہے، وہ وسیلہ اس کی بارگاہ میں اس کے پیاروں کا وسیلہ پیش کرنا ہے کہ یا اللہ یہ تیرے پیارے بندے۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے کہ اس کی عبادت میں اور اس کی دعا میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، عبادت میں اور دعا میں۔ میں نے آپ کو پہلے ذکر کر دیا کہ پکار دو قسم کی ہے، ایک کسی کو پکارنا حاضر میں یا غیب کے لیے، کسی کو پکار جو ہے وہ اس کو الہ سمجھ کر ہے، وہ اس کو کیا سمجھ کر ہے؟ الہ سمجھ کر ہے، اس کو معبود سمجھ کر ہے، اس کو خالق سمجھ کر ہے، اس کو مالک سمجھ کر ہے، اس کو رب سمجھ کر ہے، اور وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ایک پکار ہے کسی مخلوق کے کسی بندے کو پکارنا، چاہے وہ صدیوں پہلے گزر گیا، آپ کے سامنے ہے نہیں، وہ ہے ایک محبت کا ذریعہ۔ کس کا ذریعہ ہے وہ؟ محبت۔ وہ محبت سے پکارنا ہے، عقیدت سے پکارنا ہے، اور معبود سمجھ کر پکارنا۔ اونچی آواز سے بولیں، عقیدے کی بات ہے اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ، معبود سمجھ کر پکارنا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ الزام کیا جاتا ہے جی کہ آپ رسول اللہ کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یار ہم نے اگر رسول اللہ کو آواز دی تو یہ آواز اللہ سمجھ کر تو نہیں دی نا، ہم نے اللہ سمجھ کر اگر رسول اللہ کو پکارا ہے یا ہم نے رسول اللہ کو الہا سمجھ کر آواز دی تو پھر فتویٰ بنتا ہے نا کفر کا۔ جب میں رسول کو پکار رہا ہوں، ان پر صلاۃ و سلام بھیج رہا ہوں یا انہیں آواز دے رہا ہوں تو انہیں میں معبود اور الہا اور رب سمجھ کر نہیں بلکہ اللہ کا محبوب سمجھ کر پکار رہا ہوں۔ اگر میری آواز میں اتنا اثر نہیں، ٹھیک ہے، اگر میری آواز میں اتنی پہنچ نہیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ جب وہ صبح و شام امت کے احوال سے اپنے محبوب کو آگاہ کرتا ہے۔ ایک پروٹوکول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، صبح و شام رسول اللہ کے سامنے آپ کی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعمال کو دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہیں، اور جو برے کام کرتے ہیں حضور کا دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ تو سمجھ گئے آپ بات؟ باقی اس میں جتنا ہم زیادہ آگے جائیں گے تو مزید سوالات جنم لیتے جائیں گے۔ میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ پکارنا دو قسم کا ہے، ایک پکارنا عبادت کی نیت سے، کس کی نیت سے ہے؟ ہاں، وہ پکارنا شرک ہے، اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں خالصتاً اپنی عبادت کرنے کی اور اپنی ذات کا محتاج بنائے اور اپنی ذات سے ہی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر کہ جس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ قرآن کے معنی اور اس کی مطالب کے اوپر ہم غور کرتے ہیں، جس طرح سے آج ہم نے مکمل کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے
بڑے آسان کر کے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ پکارنا کون سا غلط ہے اور کون سا پکارنا اگر پکارا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ چیز آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔